ہم لوگوں کو یا نکاح رجسٹرار کو مجبور کرتی ہے کہ اگر آپ نے شادی نہ کرائی تو میرے پاس یو ٹرن نہیں ہے، میں واپس جاؤں گی تو میرے پیرنٹس خفا ہوں گے، مار پیٹ ہوگی، میری جان کو خطرہ لاحق ہے، وہ یوں کر دیں گے یا کسی اور دیگر شخص سے میری شادی زبردستی کر دیں گے، میں اس بندے کو لائک کرتی ہوں، میں نے اسی سے ہی شادی کرنی ہے. اور پھر ہمارے نکاح رجسٹرار مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی کانٹریکٹ میرج کر دیں. وہ کر دیتے ہیں، لیکن اس میں فرضی طور پر اس خاتون کی عمر 16 سال سے زیادہ لکھ دی جاتی ہے، لڑکے کی عمر 18 سال سے زیادہ لکھ دی جاتی ہے بقول ان کے. اس کا برڈن آف پروف تو لڑکے اور لڑکی کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی ایک لڑکی ہے جو خود آئی ہے یا لڑکا خود آیا اور وہ کہہ رہے کہ ہم عاقل بالغ ہیں اور ہم شادی کرنے کے لیے آئے ہیں، اٹس مین کہ ٹھیک ہے ان کی شادی تو شرعی لحاظ سے جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں، آپ کروا دیں. آپ نے کروا دی. دین بعد میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے بے فارم اٹھا کے آگے، نقل پیدائش اٹھا کے آگے، انہوں نے کہا کہ یہ تو انڈر ایج میرج، ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں. کورٹ کو بھی وہی ثبوت مطلب دیا جاتا ہے زبانی کہ لڑکی کی عمر فرضی طور پہ 18 سال لکھ دی جاتی ہے. کورٹ میں وہ جاتی ہے، وہ کہتی ہاں میں عاقل بالغ ہوں، اچھا برا سمجھتی ہوں، پڑھی لکھی ہوں، میں نے خود سے اس بندے کے ساتھ شادی کی ہے اور مجھے کسی شخص نے شادی پہ مجبور نہیں کیا ہے. اس کا بیان ہو گیا، چیپٹر کلوز ہو گیا. اب پچھلے آگے انہیں پتہ چلا، وہ آگ بگولا ہو گئے، سیخ پاں ہو گئے، انہوں نے آ کے مطلب لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، فساد شروع کر دیا. وہ کس طرح سنیچ کر کے اس لڑکے سے یا اس کی فیملی سے بچی لے گئے. بچی کو جا کے سمجھایا کہ 8-10 دن 15 دن تم اس بندے کے ساتھ رہی ہو، دیکھو ان کا سٹیٹس اچھا نہیں ہے، معاشرہ کیا کہے گا، ہم تمہیں اس سے بیٹر اپرچونٹی آفر کر رہے ہیں تو تم ہماری عزت کی خاطر کر لو. وہ لڑکی کو مجبور کرتے ہیں. پھر لڑکی اپنے بیان بدل جاتی ہے. دین وہ ایک ایف آئی آر لڑکے کے گواہان کے نکاح خواہ نکاح رجسٹرار کے اگینسٹ، لڑکے کی فیملی کے اگینسٹ کروا دیتے ہیں. اگر وہ لڑکی اپنے بیانات پہ قائم رہتی ہے کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے کیا تو پھر تو وہ ایف آئی آر فیک ثابت ہو جاتی ہے. اور یہ 1 ڈے گیم ہے. ٹوٹل 164 کا بیان ہو گیا. لڑکی نے کہہ دیا میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور میں نے پورے ہوش و حواس میں کی تھی اور مجھے اس شادی پہ کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، تو وہ شادی قائم رہتی ہے. وہ کلیئر ہو گئی چیز. اب اگر لڑکی نے جان چھڑانی تو اس کا بہت سیف طریقہ ہے کہ وہ اپنا مطالبہ کرے گی تنسیخ نکاح کا یا طلاق کا یا خلا کا، اور لڑکی کی سائڈ سے اس کو طلاق دے دیجیے. اگر لڑکا نہ بھی طلاق دے تو کورٹ اس کو خلا کی ڈگری دے دے گی. دین دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے وائس ورسا کہ لڑکی بلیک میل ہوگی. چھوٹی ایج کی لڑکیاں عام طور پہ یو ٹرن لیتی ہیں، وہ 8-10 دن گھر سے بڑی مشکل سے دور رہتی ہیں. شادی تو انہوں نے کر لیا، آپ کا سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہے، انہوں نے وہ یوٹیلائز کر لیا. اچھا انہوں نے موبائل وغیرہ پہ کوئی سلسلہ بنا لیا یا واٹس ایپ کوئی کلاس فیلو تھا، کوئی جان پہچان کا بندہ تھا، اس کے پیچھے آ گئی ہیں، اپنے گھریلو ماحول سے تنگ ہو گئی ہیں، یا کچھ لوگ فن میں آ گئے ہیں. آج کے لوگ یہ فلمیں ڈرامے دیکھ کے ایڈونچر کے طور پہ بھی شادیاں کرنے آ جاتے ہیں. اب شادی ہو گئی، اب لڑکی واپس کی، اس نے کہا کہ نہیں اس بندے کے تو گھر کا ماحول بہت تنگ ہے اور یہ میرے مینٹل اپروچ سے یا میرے رہن سہن سے مطابقت نہیں رکھتا. تو لڑکی کا مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے میرے پیرنٹس مجھے مجبور کرنے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس بیٹر اپرچونٹی ہو، میں نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے میں بیان دیتی ہوں لڑکے کے خلاف کہ اس نے یا گواہان نے مجھے مجبور کیا یا نکاح رجسٹرار نکاح خواہ سے ملی بھگت کر کے ان لوگوں نے مجھ سے یہ زبردستی سائن کروائے، مجھے حبس بے جا میں رکھا گیا، مجھے اغوا کیا گیا، مجھے مجبور کیا کہ میں یہ سائن کروں. تو دین یہ ہے کہ اس لڑکے کے اوپر پھر ایف آئی آر ہو جانی ہے 365 365 آپ کے پاس اغوا ہے. اور دین ہے آپ کے پاس 376 ریپ کا پرچہ ہو جانا ہے کہ آپ نے کانسینٹ کے بغیر اس لڑکی کے ساتھ اس طرح رجسٹرار نکاح خواہ سے ملی بھگت کر کے ان لوگوں نے مجھ سے یہ زبردستی سائن کروائے، مجھے حبس بے جا میں رکھا گیا، مجھے اغوا کیا گیا، مجھے مجبور کیا کہ میں یہ سائن کروں. تو دین یہ ہے کہ اس لڑکے کے اوپر پھر ایف آئی آر ہو جانی ہے 365 آپ کے پاس اغوا ہے. اور دین ہے آپ کے پاس 376 ریپ کا پرچہ ہو جانا ہے کہ آپ نے کانسینٹ کے بغیر اس لڑکی کے ساتھ اس طرح کا ایکٹ کیا. تو یہ بڑے ہینیس کرائم ہے اور اس میں کیپٹل پنشمنٹ ہے، منیمم 7 سال 14 سال تک سزائیں ہیں، اس سے اوپر سزائیں ہیں ان اوفینسز میں، اور وہ بہت پرابلم کریٹ کرتے ہیں اسپیشلی اگر اس طرح کے ایلیگیشنز میں لڑکی اپنا میڈیکل کرانے پہ ایگری ہو جائے. تو اگر اس کا میڈیکل ہو جاتا ہے تو ایک بہت سالڈ پروف بن جاتا ہے.
تو دین وہ انڈینائبل پروف ہے اور اس میں لڑکے یا ان گواہان یا نکاح رجسٹرار نکاح خوان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا میرج کانٹیکٹ کا طریقہ کار ہے. لہٰذا بیٹر یہ ہے اس پروگرام کی توسط سے جو ہم مین لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح کے چانسز بہت منیمائز ہو سکتے ہیں, کم ہو سکتے ہیں, زیرو ہو سکتے ہیں اگر لڑکا اور لڑکی انڈر ایج نہ ہو. اگر وہ عاقل بالغ ہیں تو دین پھر اس طرح کی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئے گی. جس طرح کہ میڈم بتایا, میڈم تھوڑا سا بس ایک اور مختصر سا چاہوں گا اس چیز کو کلیئر کریں. کیا یہ اگر نابالغ ہیں تو والد والدہ کے پاس یا فیملی کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ وہ اس چیز کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ جی ان کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی اور اب یہ جو قانونی طریقہ کار ہے اس میں یہ لاگو نہیں ہے, اس کے ضمن